فیصل چودھری ہیں جی، اسلام آباد سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد منتخب ہونے والے سینیٹر عبدالقادر بلوچ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ وہی بلوچ ہیں، بلوچ صاحب ہیں جن پہ الزام لگا تھا کہ پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ دینے کے کروڑوں روپے لیے۔ تنقید کے بعد عمران خان نے ان سے ٹکٹ واپس لیا، اور آج جب یہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں تو انہیں پی ٹی آئی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اسے آپ سیاسی چال کہیں گے یا مجبوری؟ نہیں، کوئی نہ چال ہے نہ مجبوری ہے سچ۔ اس کی وجہ ہے کہ عبدالقادر بلوچ بھلے آدمی ہیں، ان کا امیج بھی اچھا ہے، بات بھی بڑی بیلنسڈ اور درست کرتے ہیں۔ اس وقت وہ اس طرح کی افواہ ہوگی شاید، اس لیے انہوں نے یہاں تو قدم قدم پہ سکینڈلز آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کیا ریزن تھی، لیکن ایز اے گڈ چوائس، اس میں کوئی ایسی کوئی قیامت والی بات نہیں، روٹین کا بزنس ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی ایسی قابل ذکر بات دکھائی نہیں دیتی۔ بیسیوں کالمز میں اس کا ذکر ہے، بیسیوں بار میں ڈیفرنٹ چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ اقتصادیات نہیں، اخلاقیات کا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اخلاقیات کا گہرا تعلق اقتصادیات کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو بے برکتی، پھٹکار اور نحوست ہمارے معاشرے پہ چھائی ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بد کردار ہیں، پورا نہیں تولتے، سچ نہیں بولتے، ملاوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگائی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور اتنے ظالم ہیں کہ عیدوں کے اور رمضان المبارک کے دنوں میں بھی ہم باز نہیں آتے، ٹھیک۔ اس سے ایک بربادی مچتی ہے۔ مثلاً ایک بات میں مفروضہ آپ کے آگے رکھتا ہوں، آج اگر اس ملک کا ہر بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنا جو پروفٹ ہے اس کو 50% کم کر دینا یا 20%، سب یہ فیصلہ کر لیں، سب کی حالت وہیں رہے گی اور پورا معاشرہ جو ہے وہ ریلیکس کر جائے گا۔ اچھا، یہ جو بے شمار دنیا کے خطے ایسے ہیں جہاں اسلام کی تلوار تو پہنچی نہیں، لوگوں نے کردار دیکھا اور پاگل ہو گئے۔ ایک اندھا ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک اعتبار ہوتا ہے، ایک بھرم ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے کسی قوم کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو پریکٹیکلی اخلاقیات، سیاست سے لے کے تجارت تک، صنعت سے لے کے ایک پھٹکار ہے، بد کرداری کسی کیفیت ہے، اس میں برکت ہو ہی نہیں سکتی، اور میں برکت محض ایک لفظ کے طور پہ نہیں استعمال کر رہا۔ اچھا، اور اخلاقیات کے پیمانے ہمارے بڑے عجیب ہیں۔ کسی بندے نے کیا پہنا ہوا ہے، کسی لڑکی نے کیا پہنا ہوا ہے، کون کس کے ساتھ پھر رہا ہے، اور یہ اخلاقیات۔ تو تم کال کے پکے ہو نہیں، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، دغا تو نہیں دے رہے، فریب تو نہیں کر رہے، کم تو نہیں تول رہے، ملاوٹ تو نہیں کر رہے، ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ کیا تم اپنے بیچے ہوئے جو گھنٹے ہیں، وہ چاہے آپ نے گورنمنٹ کو بیچے ہوں، چاہے آپ نے پرائیویٹ کسی کمپنی کو، اس میں حرمزدگی اور خباثت تو نہیں کر رہے، اس میں بے ایمانی اور بددیانتی تو نہیں کر رہے، اس میں نماز پڑھنے کے بہانے تم ریلیکس فرمانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا جب تم نے کہیں وقت، ٹائم، اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی وقت پہ پہنچ رہے ہو، آفس وقت پہ جا رہے ہو، جسٹیفائی کر رہے ہو اپنا رزق؟ یہ سارا پیکج اگر ہو جس کا تعلق گناہ ثواب کے ساتھ نہیں، عام زندگی کے معاملات کے ساتھ ہیں، معاشرے اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، ہماری تو ناپاکی جو ہے وہ سیاست سے شروع ہو کے تجارت تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس کا بہت تفصیل میں 10 گھنٹے کا لیکچر بھی اس پہ دے سکتا ہوں کہ اخلاقیات سے مراد کیا ہے۔ یہ نہیں ہے شلوار گٹوں کے اوپر ہے کہ شلوار گٹوں کے نیچے ہے، اور نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے اخلاقیات۔ کوئی ایجوکیشن ہے پوری دنیا میں، بچی تمہاری اس کا مطلب ہے بیرون ملک پڑھنے جا ہی نہیں سکتی، ہماری بچیاں باہر جا ہی نہیں سکتی۔ وہ اور طرح کی سوسائٹی ہے، ان کا اپنا کمال ہے۔ یہاں حجاب والی عورت کو بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں، وہاں منی اسکرٹ والی عورت کو مڑ کے نہیں دیکھ، مڑ کے کیا سامنے آتی کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ تبدیل ہوئی یا ایک بدلی ہوئی دنیا ہے۔ آپ لوگوں کے مسئلے ہی اور ہیں، آپ کا عید کا چاند ہی آپ کا نہیں ختم ہونے میں آتا۔ سو
اخلاقیات کو وسیع تر معنوں میں استعمال کریں. تو اچھا اب رہ گیا ریاست مدینہ. ریاست مدینہ تو ہمارے ہاں ایک ٹین ایجر کو بھی پتا ہے. حضور کے ہوتے ہوئے جیسی ریاست ہو سکتی تھی بھائی ویسی تھی. اچھا کیا تھا, ڈیفینیشن کیا ہے اس کا, جو مطلب گہرائی میں جا کے ہے نا وہ نہیں ہے سمجھ. جو ہمارے اچھے خاصے جو پیشہ ور ہیں معلم, ان کو نہیں سمجھ. دیکھو وہاں سے نہ تیل نکلا, تیل کی تو ضرورت نہیں تھی. سونا تو قیمتی دھات تھی, وہ بھی نہیں نکلا, نکالا ہی نہیں کسی نے, پرواہ ہی نہیں. چاندی بھی نہیں نکالی, ہیرے جواہرات بھی نہیں نکالے, لوہا فولاد یہ بھی نہیں نکالا. کیا کیا پوری دنیا یوں تھی یوں ہو گئی. کیا کیا دولت آ گئی تھی؟ نہیں. حضور کے وصال کے بعد مالی طور پر حضرت عمر کے زمانے میں ایکسپینڈ کرنا شروع کیا, یعنی حضور کے رخصت ہونے کے بعد بندے بنائے تھے حضور نے. تم ایک بندہ بتاؤ مجھے, بندہ پوچھے اپنی جماعت میں حرام قرار دے دو کہ کسی کو ہم نے برا نہیں کیا, کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی. میں جو آپ کو کہوں کہ آپ بددیانت ہو, آپ خائن ہو اور فلانا ہو ٹمکانا ہو, وہ ایک فیز تھا, چلو بھائی گزر گیا. وہ عدالتیں کائے کے لیے؟ گو ٹو دا کورٹس, فیصلہ ہو جائے گا. آپ کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اب پتہ لگ گیا ہے کہ بھی اپنے کون کون سے وارداتیے تھے مٹھ رکھی ہوئی ہے. آدمی کو انسان بنانا اور انسان کو اعلیٰ ترین انسان بنانا یہ ہے. اور پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, بڑے سے بڑا لیڈر, بڑے سے بڑا فاتح, الیگزینڈر دا گریٹ, کیا بندہ, امیر تیمور, کیا فاتح, ہینیبال وغیرہ, یہ سارے. وہ ان کے کوئی نمبر 2 نمبر 3 تو بتائیں مجھے. دنیا کا بڑے سے بڑا, اچھا ماڈرن ہسٹری میں دیکھ لو, جارج واشنگٹن, کیا بات ہے, چرچل ہے, اپنا ابراہم لنکن ہے, اینڈ سو مینی ادرس. ایون ہمارے جو عصر حاضر کے جو نیلسن مینڈیلا, کو معمولی اتنا عالی شان آدمی ایک بندہ نہیں بنا سکے. ادھر پتھروں کو کونور ہیرو میں تبدیل کر دیا, اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں. جسے پیار سے دیکھا, جس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کی کائیں ہی پلٹ گئی. دس از واٹ ریاست مدینہ از. ہمیں رب پیدا کرتا ہے آدمی, آدم ابن آدم کے طور پہ, عورت و مرد ہو. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے آدمی سے انسان بننا ہوتا ہے, خود کو پروموٹ کر کے, اور پھر انسان سے بہترین انسان بننا ہوتا ہے. کیسا انسان کہ میدان جنگ میں کوئی حضرت علی اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے جو ہے اس بدبخت نے, یا بڑا ہی عقل مند ہوگا, اس نے چہرے پہ تھوک دیا, آپ پیچھے ہٹ گئے. پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یار سبحان اللہ, بندے کی مت نہیں ماری جاتی ہے. اس نے کہا وہ حیران رہ گیا, چھاتی پہ سوار ہیں, خنجر یا تلوار ہاتھ. نے کہا کیا؟ آپ نے کہا نہیں, اب تیرا میرا معاملہ ذاتی ہو گیا. تو نے میرے چہرے پہ تھوکا, میں اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو. اب یہ لیول کہاں سے لاؤ؟ میدان جنگ میں مرتا ہوا آدمی ہے, وہ کہہ رہا التش شلتش, پانی, پیاس, ڈائنگ مین. پانی اس کے پاس لے کے آتا ہے, دائیں طرف سے آواز آ جاتی ہے, میں پیاس سے مر رہا ہوں. وہ کہتا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ. اس کے پاس جاتا ہے, وہ تیسری آواز آتی. وہ 5-7 بندوں کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے, سارے کے سارے مر گئے. یہ بندے بنانا آپ نے جو بنایا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے. تو اس لیے یہ جو ہے نا, یہ چیزوں کو گہرائی میں جا کے دیکھنا, ان کو اوریجنل ان کو کریٹو طریقے سے دیکھنا اور انٹرپریٹ کرنا, یہ وہ ہے. باقی جی انصاف تھا فلانا, تو کئی جگہ پہ دنیا میں حمورابی وغیرہ کے زمانے اٹھا کے دیکھ لیں, یا اشوکا جب انسان کا بچہ بنا بعد نہیں, وہ سارا. تو ریاستیں اچھی, بہت اچھی, بری, بہت بری ہوتی ہیں, لیکن یہ تو معجزہ. میں شک القمر
جسے کہتے ہیں، میں اس کو بھی نہیں. معجزہ یہ ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی تو ایسا ہو، یہ اکبر اعظم ہے، فلانا سلمان علی شان، سلمان اعظم آٹومن امپائر کا، وہ فلانا صفی، فلانا ٹمکانا، اتنا بڑا بڑا بندہ، وہی ایک بندہ نہیں بنا سکا کوئی. ادھر جس کو چھو لیا، جس کو ہاتھ لگایا، وہ کمال ہی ہو گیا. یہ ہے بندے بناؤ. خوبصورت. باقی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیں، ساری ٹیم سامنے ہے ماشاءاللہ.